رکا ہوا نہیں. اس نے تو نہیں کہا کہ آپ پائپ لائن روک دیں, اس نے تو نہیں کہا کہ کیپ 4 منصوبے میں لوگوں کو آپ پیاسا رکھیں. آج وہ ختم ہو گیا. C2 کا منصوبہ تھا جو سیوریج کے حوالے سے, وہ آج اس پہ کوئی کام. پھر کیا نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ جناب جو میٹرو بس یہاں پہ بن گئی 95% کام اس کا ہو چکا ہے. آپ 3 سال سے ایک اینٹ آپ نے نہیں رکھا ہے. آپ جا کے افتتاح جو میاں نواز شریف کے دور میں میٹرو بس کے ساتھ ساتھ جو بندر اڈ سے لے کے سرجانی تک جو روڈ بنا ہوا تھا, اس کے ساتھ جو فلائی اوورز تھے, اس کا جا کے گورنر صاحب تو افتتاح کر رہے ہیں. بھائی آپ نے خود کچھ لگایا, کچھ کیا, کب کریں گے آپ؟ 3 سال آپ کو ہو گئے, لوگ پوچھ رہے ہیں, آپ لوگ تھک گئے آپ سے پوچھ کر کے. تو یہ سب وجوہات ہیں جس کے وجہ سے یہ خائف ہیں, اور اب ان سے کچھ ہو بھی نہیں سکتا. ان سے کچھ ہو بھی نہیں سکتا. یہاں پہ جو اتنے سوالات جو ہیں, ان میں سے ایک چیز جو ہمیں ہر 2-4 مہینے کے بعد یا ہفتے کے بعد نظر آتی ہے, میاں نواز شریف کے معاملے پر اعتزاز احمد صاحب نے بیان دیا ہے کہ وہ ہندوستان جانے کی تیاری کر رہے ہیں, ہندوستان جا سکتے ہیں. یہ اعتزاز احمد صاحب کو میاں نواز شریف سے مسئلہ کیا ہے, پرابلم کیا ہے؟ ان کے تو ہیرو بننے میں میاں صاحب کا بڑا ہاتھ ہے. جب چودھری صاحب کی تحریک کامیاب ہوئی تھی, چودھری صاحب میرے ساتھ سینٹ میں تھے. جی, چودھری صاحب کا ہمیشہ سے وہ ایک محسن کش آدمی ہے. محسن کشا وہ سینٹ میں مجھے محسن کش آدمی ہے. جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ان کو بنایا تھا 1973 سے آنورڈ, اور یہ وزیر بن گئے صوبائی, اور جب بھٹو صاحب کے برے وقت آئے تو یہ اس پارٹی کو بھی چھوڑ گئے, اپنی قیادت کو بھی چھوڑ گئے. لفاظی اچھی کر لیتے ہیں. شاید ہی کوئی ایسا کیس ہو جس میں انہوں نے کوئی غریب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہو. جو افتخار چودھری صاحب کی وکلا تحریک میں تھے اور انہوں نے کہا تھا ریاست ہوگی ماں کے جیسی, تو اس ماں کو سنوارنے سجانے کے بجائے وہ اپنا قیمت LPG کے صورت میں لیتے رہے. مختصر میں آپ کو ایک بات کہوں گا کہ یہ سیاست میں وہ ڈیش ہیں جو نہ نسدی ہے نہ وسدی ہے, جو نہ نسدی ہے نہ وسدی ہے. یہ سیاست کے وہ ڈیش سیاست کے وہ ڈیش ہیں جو نہ نسدی ہے نہ وسدی ہے. ان کا ٹریک ریکارڈ ماشاءاللہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو فخر نہیں ہوگا, کیونکہ ان کے دور میں ہی ان پہ الزام رہا ہے, اور آج سوشل میڈیا اس سے بھرا پڑا ہے. میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جناب انہوں نے سکھوں کی جو مومنٹم تھی, ان کو جو ایک تحریک تھی, اس کے حوالے سے کیا کردار ادا کیا. اور یہ ہمیشہ سیف کھیلنا چاہتے ہیں, اور جب یہ چاپلوسی پہ آتے ہیں تو حد سے گزر جاتے ہیں. تو ان کے بارے میں اتنا ہی بول سکتا ہوں کہ نہ وسدی ہے نہ نسدی ہے, بس. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. جی, میاں نواز صاحب کے بیانیے کو لے کر کئی طرح کی بحث چل رہی ہے, مین سٹریم میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ, اور پاکستان مسلم نون لیگ کے اندر بھی بحث چل رہی ہے. کیا بیانیہ درست سمت میں چل رہا ہے, اور اصل بیانیہ ہے کیا, ذرا بتائیں گے؟ کچھ پارٹی کے اندر بھی یہ بحث چل رہی ہے. دیکھیں, ایک تو میں آپ کو بتاؤں, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب اسی بیانیوں کے گرد یہ نیکولس ہے جس کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے, سارا سسٹم گھوم رہا ہے اسی کے گرد. تو جو کام ہمیں بہت محنت سے کرنا پڑتا تھا, میاں صاحب کے کام کو بتانے کا, ان کے منشور کو بتانے کا, ان کے جو کارنامے ہیں, ان کے جو اسٹیٹمنٹ شپ ہے, وہ ماشاءاللہ سے عمران خان صاحب کی حکومت اس کو بڑے احسن طریقے سے, اس بات کا میں کریڈٹ دیتا ہوں ان کو کہ انہوں نے ہمیں کبھی گم نہیں ہونے دیا, ہمیں خاموش نہیں ہونے دیا, ہمیں ہمیشہ فور فرنٹ پہ رکھا, ہمیشہ اپنے دل میں, زبان میں اور آنکھوں میں بسا کے رکھا. وہ اب جس انداز میں بسائے ہوں